بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں اور ارسل نظریں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں تو کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یار، یہ جنگل کتنا ویران سا ہے۔ مسلسل 2 گھنٹے سے ہم شکار تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان 2 گھنٹوں کے دوران ہمیں ایک بھی پرندہ نظر نہیں آیا۔ ارسل نے اوپر درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ہی خیال تھا کہ اس جنگل میں چلتے ہیں جس میں ہم نے پہلے بھی کئی شکار کیے تھے۔ میں نے بیزاری سے کہا، ہاں یار ساجد، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو فائدے میں رہتا، لیکن اب میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ تو اتنا بڑا جنگل ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ارسل نے مایوسی سے کہا، نہیں، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں شکار مل ہی جائے۔ میں نے چلتے چلتے کہا اور ارسل نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ چلنے لگا۔ موسم آج بہت خوشگوار تھا، آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری نظر میں آج شکار کے لیے موسم بہت اچھا تھا، لہٰذا میں نے ارسل کو فون کر کے اپنے گھر بلایا اور اسے شکار پر چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گیا۔ میں نے جب اپنی ریوالور اٹھائی تو ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب ہم لوگ جنگل میں داخل ہوئے تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس جنگل میں آج ہم پہلی بار آئے تھے۔ ارسل کے ہی کہنے پر میں نے اس جنگل میں آنے کی حامی بھری تھی، ورنہ میرا ارادہ تو دوسرے جنگل میں جانے کو تھا۔ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ہمیں کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ یار ساجد، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا بھی پھیلنے والا ہے۔ ارسل نے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے رک کر ایک نظر سورج کو دیکھا جو بس ابھی ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہے، ابھی ابھی ہمیں جنگل سے نکلتے ہوئے اندھیرا تو پھیل ہی جائے گا۔ میں نے پریشانی سے کہا۔ ابھی ہم آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے سے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بلی کھڑی تھی۔ وہ عام بلیوں سے بہت بڑی تھی، اس کا رنگ سیاہ تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھیں۔ ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی بلی دیکھی تھی۔ وہ گرراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی۔ میں نے ریوالور نکالا اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں خوش تھا کہ میرا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، مگر میری خوشی اس وقت پریشانی میں بدل گئی، کیونکہ گولی اس سے ہوتی ہوئی درخت میں جا لگی تھی، لیکن اس بلی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گولی اس کے سر سے ایسے گزر گئی تھی جیسے وہ بلی نہ ہو بلکہ ہوا ہو۔ میں اور ارسل خوفزدہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا، مجھے لگتا ہے میرا نشانہ غلط ہو گیا اور گولی بلی کو لگنے کی بجائے درخت میں جا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی ہم پر حملہ کرتی، میں نے ایک اور فائر کر دیا، لیکن گولی پھر سے اس کے جسم سے گزر گئی، اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ بھاگو یہاں سے، ارسل نے چیخ کر کہا، اور میں بھاگنے کو ہی تھا کہ اس بلی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور میرے ہاتھ میں کافی زخم آ گئے، مگر ان زخموں کی پرواہ کرتے بغیر ہی میں اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف بھاگنے لگا۔ میں چھوٹے راستوں کو پھلانگتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں کانٹے چبھ رہے تھے، کہیں کہیں درختوں سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے میرا جسم کافی زخمی ہو گیا تھا، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک بے نام منزل کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا تو صرف اس بلی کا۔ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے کافی تھک گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن اس بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دیں۔ اب دیکھا تو جنگل میں کافی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جنگل کے کچھ حصوں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ مجھے حوصلہ ملا۔ میں نے اپنے زخموں سے بھرے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا، روشنی تیز ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، مگر پھر بھی میرا جسم دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں کافی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اب تو میرا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ درختوں کا سلسلہ اب کافی کم ہو چکا تھا اور وہ روشنی کسی حویلی سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حویلی صاف نظر آ رہی تھی،
چاند کی روشنی میں یہ جگہ بہت ہی پراسرار اور وحشتناک لگ رہی تھی۔ حویلی تو ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت خوفناک بھوت کھڑا ہو۔ میرا دماغ ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا۔ میں نے دستک دی اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر آواز دھیرے دھیرے سے میرے قریب آتی گئی۔ پھر اچانک ہی گیٹ کھل گیا۔ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تو ایک بڑھیا نے سر نکال کر باہر دیکھا۔ بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں ایک دم کانپسا گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ ایک دم کالی رنگت کی مالک تھی۔ ابھی وہ مجھے کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں مسافر ہوں اور اس جنگل میں بھٹک گیا ہوں۔ اگر ایک رات کے لیے آپ مجھے رہنے کو جگہ دے دیں تو میں آپ کا بہت احسان مند ہوں گا۔ ارے اماں، دروازے پر کون ہے؟ کسی لڑکی کی اندر سے ایک شیریں آواز سنائی تھی۔ بیٹا، کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی ہے، آؤ میری مدد کرو، اسے اندر لے جاتے ہیں۔ اس بڑھیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر پڑا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر میں ناکام رہا۔ میرے جسم پر موجود زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ ارے ابھی لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم آئے ہیں، میں نے مرہم لگا کر پٹیاں کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت ہی حسین لڑکی تھی۔ اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے اور تمہارے جسم پر زخم کیسے آئے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام ساجد ہے اور تمہارا نام بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والی داستان سنا دی۔ میری کہانی سن کر وہ بہت خوفزدہ ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے کھانے کا پوچھا۔ میں نے کہا مجھے بھوک تو بہت لگی ہے۔ میں نے اتنا کہا تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو پر لطف خوشبو کے جھونکے میری سانسوں کو معطر کرنے لگے۔ وہ بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی۔ کھانا کھا لو، غزل نے کہا۔ اس نے اپنا نام غزل بتایا تھا۔ میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت مزیدار تھا۔ کھانے کے دوران میں غزل کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کھانے کے برتن ایک طرف رکھ دیے۔ غزل نے مجھے سونے کی ہدایت کی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں زخموں سے چور تھا اور اوپر سے مرغن غذا کھا کر مجھے اور نیند آ گئی تھی، لہٰذا میں سو گیا۔ رات کے کسی پہر اچانک سخت پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کمرے میں موجود ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں کافی مشکل سے اٹھا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ میرے سرہانے کی طرف ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی اور اس پر پانی کا جگ موجود تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر پانی گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، مگر پھر بھی میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے 2-3 گلاس پانی کے پیے، تب جا کر میری پیاس بجھی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کیا۔ میرے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے بدن سے درد کی ہلکی ہلکی سی ٹھیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ اچانک میری نظر اپنے بازو پر بندھی ہوئی پٹی پر چلی گئی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، جس پر تھوڑا سا خون بھی لگا ہوا تھا، اور میں حیران اس لیے ہوا تھا کہ پہلے تو میرے بازو پر کوئی پٹی نہیں تھی۔ ہاں، البتہ ٹانگوں، پاؤں اور ہاتھوں پر پٹیاں پہلے سے ہی موجود تھیں، مگر بازو پر نہیں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، مگر پھر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں دوبارہ لیٹ گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا اور یہ رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی غزل میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی
और मुझे देखते ही बोली, अरे तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? उसने नाश्ते की ट्रे मेरे सामने रख दी। ये देखो, ये पट्टी तो कल यहाँ नहीं थी और ना ही मेरे बाजू पर कोई जख्म था। मैंने परेशानी से कहा, ओहो, तुम तो वैसे ही परेशान हो रहे हो। तुम्हारे बाजू पर जख्म था, मैं देख नहीं सकी थी। तुम्हारे बाजू पर ना बहुत जहरीला कांटा चुभा हुआ था। कल जब मैं कमरे में आई तो तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हारे बाजू पर चुभा हुआ कांटा देख लिया था। मैंने वो कांटा निकालकर तुम्हें पट्टी कर दी। उसके जाने के बाद मैंने पट्टी खोलकर देखा। मेरे बाजू पर 2 नन्हे नन्हे सुराख थे और मेरे बाजू पर खून भी जमा हुआ था। मैंने बाजू को थोड़ा दबाया तो उन सुराखों से खून के 2 नन्हे नन्हे कतरे उमड़ आए। मैंने दोबारा बाजू पर पट्टी बांधी और बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। इतने में गज़ल और उसके साथ एक लड़का कमरे में दाखिल हुए। वो लड़का मुझे देखते ही खुशी से कहने लगा, आओ साजिद, मैं तुम्हें हवेली दिखाता हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे दहशत ज़दा कर रही थी। मैं उन दोनों के साथ हो लिया। हवेली के सब कमरों की सजावट बहुत ही उम्दा अंदाज से की गई थी। अचानक ही गुजरते हुए मेरी नज़र एक ऐसे कमरे की तरफ चली गई जिसका दरवाज़ा बंद था। उस कमरे की खिड़की में मुझे एक साया दिखाई दिया जो एकदम से ही वहाँ से गायब हो गया। मैंने उसे अपना वहम समझा और उन दोनों के साथ चलता रहा, मगर उन्होंने मुझे हवेली के और कमरे तो दिखा दिए, मगर वो कमरा नहीं दिखाया जो बंद था, जिसके पास से मुझे साया दिखाई दिया था। बहरहाल मेरा वो दिन बहुत ही अच्छा गुजर गया। रात को मैं सो रहा था, अचानक ही मेरी आंख बाजू में सख्त दर्द की वजह से खुल गई। जब मैं अपने बाजू की तरफ देखने लगा तो मुझे सख्त हैरत हुई। वही साया मेरे ऊपर झुका हुआ था और उसके दांत मेरे बाजू में पेवस्त थे, जिसकी वजह से मुझे सख्त दर्द हो रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा थीं और उसका रंग भी बिल्कुल उस खौफनाक बिल्ली की तरह काला स्याह था। उस साये ने अपनी खूनी नज़रों से मुझे घूरा और आंख झपकते ही वहाँ से गायब हो गया। मेरा जिस्म बुरी तरह कँपकँपाने लगा। मैं अपने बाजू की तरफ देख रहा था जिससे खून बह रहा था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक नज़र अपने बाजू की तरफ देखा जिस पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। एक पल के लिए तो मैं हैरान हुआ, फिर सोचा शायद ये पट्टी गज़ल ने दोबारा कर दी होगी और मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस हवेली में एक खौफनाक साया है और वो साया उसी बिल्ली ही का है। अब मुझे उस हवेली से खौफ आने लगा था क्योंकि इस हवेली में मौजूद साया मेरी जान का दुश्मन बन गया था। मेरा इरादा था कि अब जल्द ही इस हवेली से चला जाऊंगा क्योंकि वो साया किसी भी वक्त मेरी जान ले सकता था। मैं गज़ल का इंतज़ार कर रहा था, सोच रहा था कि उसे कह दूंगा कि अब मैं इस हवेली में नहीं रह सकता क्योंकि इसमें खौफनाक बिल्ली का साया है और मुझे उससे डर लगता है। मगर मैं गज़ल का इंतज़ार करता ही रह गया, मगर वो ना आई। मैंने घड़ी की तरफ देखा, दिन के 11 बज रहे थे। आखिरकार मैं तंग आकर खड़ा हो गया। कमरे से बाहर आया तो बाहर एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। मुझे ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश खेमा लग रही थी। मैंने मुख्तलिफ कमरों में जाकर देखा, मगर मुझे गज़ल, वो बुढ़िया और वो लड़का कहीं नज़र न आए। अचानक ही मैंने अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए ही थे कि मुझे हल्के हल्के कहकहों की आवाज़ें सुनाई थीं। मैंने गौर किया, मुझे अंदाज़ा हुआ ये आवाज़ें उस बंद कमरे से आ रही हैं जो मुझे दिखाने से ये लोग गुरेज कर रहे थे। मैं चौंक सा गया। मैं ना चाहते हुए भी उस कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कदम लड़खड़ा रहे थे और मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे उस लड़के की आवाज़ आई, अब हमें साजिद का काम तमाम कर देना चाहिए। पहले भी उसका दोस्त अरसल यहाँ से भाग गया है, कहीं ये न हो कि ये भी हमारे हाथों से बच निकल जाए। मुझे गज़ल की आवाज़ सुनाई थी, तुम फिक्र न करो, आखिर अरसल हमसे बचकर कहाँ जाएगा, उसे तो हमारी बिल्ली ही ख़त्म कर देगी। गज़ल की ये बात सुनकर उस लड़के ने एक भयानक कहकहा लगाया। ये सब सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मुझसे रहा न गया, मैंने दरवाजे पर लात मारी और दरवाज़ा खोल दिया, मगर मैं हैरान रह गया। उन तीनों की शक्लें बहुत भयानक थीं, आंखें लाल अंगारा और दांत बाहर को निकले हुए। ये देखकर मेरा दिल दहल गया।
آہستہ آہستہ اس لڑکے نے اسی سائے کی شکل اختیار کر لی اور وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے۔ میری فلک شگاف چیخیں پورے کمرے میں گونج گئیں۔ رک جاؤ! ایک جانی پہچانی آواز کمرے میں گونجی۔ لڑکے نے گھبرا کر میری گردن سے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری جان میں جان آ گئی، کیونکہ میرے سامنے میرا دوست ارسل کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس کے سرے پر آگ جل رہی تھی۔ ارسل نے ایک اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاس پڑی ایک سوکھی لکڑی میں نے بھی اٹھا لی اور اسے اس آگ سے جلا دیا جو ارسل کے پاس موجود لکڑی کے سرے پر لگی ہوئی تھی، تاکہ آگ پھیل جائے اور ہم ان کا کام تمام کر سکیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر جب ہم نے ان پر آگ پھینکنا شروع کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جنات ہی تھے۔ آگ کے آگے بڑھانے پر وہ تینوں ایسے غائب ہو گئے جیسے یہاں پر آئے ہی نہ تھے۔ ہم دونوں آگ لگی وہ لکڑیاں پکڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے اور پھر اپنے گھر کے پاس آ کر ہی دم لیا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ہم کبھی بھول کر بھی اس جنگل میں شکار کرنے نہیں گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔